السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ED نیوز، میں ہوں آپ کی میزبان مریم شوکت۔ ناظرین، جیسا کہ جو ہے ایک خبر سننے کو ملی کہ بچی جو ہے وہ اس کی گمشدہ کی اطلاع ہمیں ملی، تو کافی گھنٹوں کے بعد جو ہے بچی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، بچی مل چکی ہے اور ان کے پیرنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت میں DPO سیالکوٹ آفس موجود ہوں، اور سب سے بڑا ہاتھ جو ہے بچی کو ڈھونڈنے کا اور بچی کی اطلاع دینے کا پورے سیالکوٹ پولیس میں جو ہے پھیلانے کی بات کہ بچی کو جو ہے وہ گمشدہ ہو چکی ہے اور اس کو کیسے ہم ڈھونڈیں، اور سب سے بڑا ہاتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت اچھی شخصیات کی جو مالک ہیں محترم صدیق حیدر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس بچی کی اطلاع کیسے ملی، کس نے بتایا؟ رات کے تقریباً 10 بجے ہوئے تھے کہ جب میرا ایک ہمسایہ اس کے والد کو لے کے میرے پاس آیا اور انہوں نے بتایا کہ 4 بجے سے بچی گم ہے اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں لگ رہا۔ تو اس کے فوراً بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تھانے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم تھانے بھی جانا ہے۔ تو پہلی کال ہم نے DPO آفس کی، دوسری کال ہم نے 15 کے اوپر کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اگلے 15 منٹ کے اندر تھانہ حاجی پورہ، تھانہ کوتوالی، DPO آفس اور DSP آفس سے ٹیمیں ہمارے پاس پہنچ چکی تھی 15 منٹ کے اندر، اور آگے جو کچھ ہوا اس کا پورا سیالکوٹ ہمارا ملا گواہ ہے کہ تمام DSP صاحبان، تمام SHO صاحبان اور پولیس کی کم از کم 50-60 بندوں کی نفری IT ٹیم اور فرانزنگ ٹیم، یہ تمام لوگ پہنچ چکے تھے اور الحمدللہ صبح تک بچی بازیاب ہو چکی تھی۔ سر، آپ مجھے بتائیے گا کہ بچی کو ڈھونڈتے وقت کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بچی کو ڈھونڈتے وقت انہوں نے سب سے بہتر جو میرے حساب سے کام ہوا، ایک تو جو گھر سرچ تھی اس کے اندر، کیونکہ رات کا 3-4 بجے کا وقت تھا، جس گھر بھی جاتے تھے تو آگے سے اتنا کوآپریٹ جو پولیس کر رہی تھی اس کے برعکس بعض لوگ کوآپریٹ نہیں تھے کرتے کہ رات کے 4 بجے ہیں۔ تو میں نے پولیس کا بھی بڑا صبر دیکھا ہے کہ آگے سے بڑے سخت جواب سن کے بھی انہوں نے بڑے تحمل سے کیس کو ڈیل کیا، ایک ایک گھر کو سرچ کیا اور اس کے بعد کیمروں کو دیکھ کے ایک ایک کیمرے کے تھرو جا کے پھر فرانزک ٹیم نے تو سارا مسئلہ پھر اس کے ساتھ حل کیا۔ تو پولیس کا جس طرح کا رویہ تھا وہ بیسک چیز تھی کہ اس نے مسئلے کو حل کیا۔ صحیح۔ سر، آپ مجھے بتائیے گا کہ صرف سیالکوٹ میں نہیں بلکہ دیگر شہروں میں یہ جو واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو والدین کی لاپرواہی یا کچھ اور؟ بالکل والدین کی لاپرواہی ضرور اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن جس طرح کا ماحول چل رہا ہے میرے حساب سے ہمیں اپنے بچیوں اور بچوں کے سلسلے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، تو اپنے بچیوں اور بچیوں کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہے بچی کے پیرنٹس، ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کتنے وقت پہ ان کی بچی گم ہوئی اور کس ٹائم ملی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ سلیم خان۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ بچی کس ٹائم گم ہوئی؟ بچی گئی تھی 4 بجے نکلی گھر سے۔ گھر سے نکلی؟ جی۔ کس وجہ سے؟ وجہ سے پتہ نہیں، بچے تو کھیل رہے، کبھی دکان جاتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں، کبھی اس طرف، تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بچے جا رہے کہیں پیسے پکڑ کے گھر دکان جاتی ہے، اس وجہ سے پھر تھوڑا لیٹ ہوگی بچی، پھر ہم کو مشکلات کرنا سہنا پڑا، اسی لیے پھر گھر جب میں پہنچی تو رات کو تو پھر 10 بج گئے، گھر میں پہنچی، والدین نے بولا کہ ہمارا بچی نہیں آ رہی۔ کیا 15 پر ایک مرتبہ کال کرنے سے پورے سیالکوٹ کی پولیس آپ کے گھر پہنچی؟ جی 15 منٹ کے اندر پورے سیالکوٹ کی پولیس سارا پہنچ گئی ادھر۔ ٹھیک ہے، آج پورے سیالکوٹ کی عوام جو ہے پولیس کی کارکردگی پر شکریہ ادا کریے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس کو، بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی ان کا۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ بچی کو بازیاب کروانے کے لیے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل، جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ رات کو کچھ 12:30-1 بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ایک چھوٹی 6 سال کی بچی ہے، وہ گم ہو گئی ہے۔ اس اطلاع کے اوپر پہلے میں نے SHOs کو بھیجا، 3-4 SHOs کو، DSPs کو بھیجا میں نے، اس کے بعد پھر میں نے خود وزٹ کیا۔ تو وہاں پہ جا کے یہ امکان موجود تھا کہ بچی خود ہی کہیں مس ہو گئی ہو، راستہ بھول گئی ہو، خدا نخواستہ، لیکن ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ مس ہیپ نہ ہو بچی کے ساتھ، چھوٹی بچی ہے، ولنریبل ہوتے ہیں چھوٹے بچے۔ اور خاص طور پہ جب میں نے ان کے پیرنٹس کو دیکھا اور ان کی جو پریشانی دیکھی، میں جس طرح بات کر رہا تھا ان کی والدہ لٹرلی میرے سامنے گڑ گڑا کے ریکویسٹ کرنے لگی، تو میں نے اسے کہا بہن آپ اس طرح نہ کریں، آپ کا رائٹ ہے ہمارے اوپر۔ تو ان کے پاس ظاہر پولیس کے علاوہ ایسا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے اس میں شہر کے اندر یا کسی بھی ضلع کے اندر جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں؟ تو لوگوں کی توقع ہوتی ہے ہم سے، پولیس سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمیں ان مسائل میں، ان ایشوز کے اندر ہماری یہ داد رسی کریں گے، ہماری یہ ہیلپ کریں گے۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ رات کو ہم نے CCTV کیمراز بھی چیک کیے اور سرچ بھی کی، گھروں کی گلیوں کے اندر بھی چیک کیا۔ ایک تو ایشو یہ آیا رات کے ٹائم، چونکہ وہ رات کا 1 بجے کا ٹائم تھا، وہاں پہ جو CCTV کیمراز تھے وہ مختلف فیکٹریز کے اندر، گھروں کے اندر لگے ہوئے تھے، ان گھر والوں کو جگانا
اور پھر ان سے کہنا کہ ہمیں یہ اپنی فوٹیج دکھائیں، تھوڑا سا مشکل کام تھا. لوگوں نے کوآپریٹ کیا؟ لوگوں نے بائی اینڈ لارج بڑا کوآپریٹ کیا، اور خاص طور پہ جو اس ہمارے مدعی ہیں، یہ بچی کے جو محلے دار ہیں، ہمارے صدیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے لوگ تھے. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ، پولیس کے ساتھ جس طرح ہوتا کہ ساتھ چلنا، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایفرٹ پولیس کی اکیلے نہیں تھی، اس میں محلے دار بھی ساتھ تھے، اس میں سٹیزن بھی شامل تھے، اس میں لوگ بھی شامل تھے. لیکن میں بہرحال اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری ایفرٹ کے بعد یہ بچی بازیاب ہوئی، باخریت بازیاب ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے سب سے بڑا خوشی کی بات اس سے کوئی نہیں ہے کہ وہ پیرنٹس، وہ ماں اور وہ باپ جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو پہلے پریشان تھے، آج ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے. تو اس مسکراہٹ کو دیکھ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو رات ساری میں جاگا ہوں، میری پولیس جاگی ہے، ہم صبح شاید 5-6 بجے جا کے سوئے ہیں، تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا صلہ مل چکا ہے ان کی مسکراہٹ کی صورت میں. ان کی مسکراہٹ بلکہ پورے سیالکوٹ جو ہے، پورا سیالکوٹ بہت خوش ہے اس بات کو لے کے. تو آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، آپ ان کو جزاک اللہ بولیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ جی ہمارے جو خاص طور پہ ولنریبل سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، بوڑھے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری خواتین ہیں، ان کو ہمیں خاص طور پہ پرائرٹی کے اوپر ان کو ڈیل کرنا پڑے گا، سوسائٹی کو بھی اور پولیس کو بھی، اور ہمیں اس کے بارے میں سینسٹائز ہونا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 پہ یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ ساتھ جب عوام اور لوگوں کا، سٹیزنز کا، محلے داروں کا، شہریوں کا تعاون آپ کے ساتھ شامل ہو تو آپ کے لیے کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ کو نا ایک انکریجمنٹ ملتی ہے. وی آل آر ہیومن بینگز، ہم انسان ہیں، اور اگر آپ ایک کام کر رہے ہوں، اچھا پولیس والا ہمارا ایک ایس ایچ او کر رہا ہے، ہمارا ایک ڈی ایس پی کر رہا ہے، بٹ اس کو اگر آپ شک کی نگاہ سے کوئی دیکھ رہا ہو، پتہ نہیں یار یہ کام دل سے کر رہا ہے یا یہ کوشش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس کی ایفرٹ کو تھوڑا انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ظاہر ہے تھوڑا سا ڈسکریج ہوتا ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ جو پولیس کا آپ کو اچھا کام نظر آئے، ناٹ فار آور پرسنل گلوری، ہمارے لیے نہیں، وی آر ناٹ دیٹ کائنڈ آف پیپل، لیکن صرف پولیس کے نیچے اسٹاف کی، ایس ایچ اوز کی، تھانے دار کی انکریجمنٹ کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں. اور ہم سب جب شہری اور لوگ اور پولیس مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ کافی اچھی کامیابیاں ہمیں مل سکتی ہیں. تھینک یو. ہمارا پیغام خدمت خلق بزنس نہیں بلکہ نبوی مشن ہے. فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بڑا اقدام، جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ایمبولنس کی سروس کا آغاز. ایمبولنس میں وینٹیلیٹر، کارڈک مونیٹر، ایمبو بیگ، ہائی فلو آکسیجن، سیکشن مشین، سی پیک مشین اور سینئر ٹیکنیشین جیسی سہولیات ایک ساتھ دستیاب ہے. یاد رہے، عرصہ کئی سال سے غریب، نادار اور مستحقین زکوٰۃ کے مریضوں اور میتوں کی منتقلی کے لیے 24 گھنٹے تمام سہولیات کی فی سبیل اللہ فراہمی جاری و ساری ہے. آپ بھی کسی بھی ایمرجنسی میں ان نمبر پر ابھی رابطہ کریں. 0310 718 1122. خدمت خلق کے نبوی منہج کی تکمیل اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دے کر انداللہ ماجور ہوں. ہیڈ آفس مرکزی جامع مسجد محمدی اہل حدیث، سلامت پورہ، ایئرپورٹ روڈ، سیالکوٹ.